خوش رہیے۔ دل کے افسانے میں ہم سٹوری 2 جسم فروش پر سٹوری لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری سٹوریز پسند آئیں گی۔ سائیکل پر بیٹھ کر سیٹیاں بجاتا اور زور زور کی آوازیں لگا کر لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا، لمبا قد، پتلا جسم، کالے ہونٹ، سگریٹ پی پی کر جیسے گواہی دے رہے ہوں، ہلکی ہلکی داڑھی، ہر روز گاؤں میں صبح صبح چکر لگا کر واپس خبریں لے کر گھر واپس آ جاتا۔ سائیکل بہت تیز تیز چلاتا، سائیکل کے سٹینڈ پر ایک پھول رکھ دیتا اور پھر زور زور کی سیٹیاں بجاتا رہتا۔ یہ سب کر کے گھر آتا، اماں اپنے لاڈلے کے لیے توے پر گرم گرم پراٹھے بناتی۔ میرا لاڈلا بیٹا گھر آ گیا۔ گھر میں بڑا تمیزدار اور سینسیبل نظر آتا، اس جیسا محنتی اور شریف کوئی بھی نہیں۔ ساجد بیٹا، میں تمہاری شادی کر رہی ہوں۔ جی امی، جہاں آپ کو مناسب لگے اس کی شادی رشتہ داروں میں کر دے گی۔ گاؤں میں اس کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ٹائم گزارنا، ایک دوسرے کو وقت دینا۔ اماں اس کی شادی اس لیے جلدی کروا رہی ہیں کہ باہر منہ بھی کم مارے گا، جبکہ جو فطرت ہوتی ہے وہ بالکل بھی نہیں بدلتی۔ ایک دن گاؤں کا آدمی اس کو بلا کر کہتا ہے، تم تیز دماغ کے لڑکے ہو اور مجھے لگتا ہے تمہیں شہر جانا چاہیے، وہاں ایک لڑکا چاہیے دکاندار مالک کو، تم صحیح رہوگے وہاں کے لیے اور کام بھی مل جائے گا۔ یہ لوگ سیالکوٹ سے تھوڑا دور گاؤں ہوتا ہے، اس میں رہتے ہیں۔ تو ساجد بڑا خوش ہوا، اماں بھی بولتی ہے تو ساجد کو کافی خوش نظر آ رہا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ شہر آ جاتا ہے، وہاں کی رونقیں دل فریب تو پہلے ہی بہت ہوتا ہے، مزید یہاں آ کر کھل گیا۔ کراچی شہر بہت بڑا شہر ہے، یہاں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں، اچھے لوگ، برے لوگ۔ یہ گاؤں کا رہنے والا اور تیز دماغ رکھتا ہے۔ یہاں فون کی دکان ہوتی ہے، وہاں بیٹھ جاتا ہے، صبح کے وقت وہاں بیٹھنا، رات کو کہیں ایک دو جگہ بھی کام کرتا، مختلف کام ہوتے ہیں۔ اب ساجد کو آگے بڑھنے کا شوق ہے، بس اسے یہ ہے میرے پاس پیسہ آئے، جس طریقے سے بھی آئے، گندے طریقے سے آئے یا اچھے سے آئے، بس پیسہ ملنا چاہیے، روٹی ملنی چاہیے۔ وہ کمانا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے۔ یہاں تھوڑا سیٹ ہوا تو اس کی فیملی بھی آ جاتی ہے، باپ فرنیچر کا کام کرتا ہے، پھر یہاں کے یہ پرماننٹ رہائشی بن جاتے ہیں۔ گاؤں میں 3-4 لڑکیوں کو محبت کے نام پر بیچ آیا ہوتا ہے، کچھ تو اپنی مرضی سے قیمت لگوا دیتی ہیں، کچھ کو دھوکے سے۔ تم سے محبت ہے مجھے شدید، تم جیسی کوئی بھی نہیں۔ جو دھوکے باز انسان ہوگا وہ لفظوں کی مار دے گا، جو سچا ہوگا وہ لفظوں کی مار نہیں دے گا، اس کی محبت عمل سے واضح ہوگی۔ کچھ یہاں ہی ہوا، کچھ لڑکیوں کی بدوائیں بھی لیں، دل توڑا، جسم کا استعمال کیا، دھوکہ دیا، بعد میں انہیں مزید بدنام کیا۔ اب جو یہاں آیا تو مزید کھل گیا۔ بیوقوف بنانے میں تو خیر پہلی ماہر ہوتا ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ہمارا جسم قیمتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اسے ایسے خراب نہ کریں۔ لوگ آپ کو استعمال کریں، پھر آپ کے بارے میں گندے الفاظ کا استعمال کریں۔ مجرم مرد بھی ہوتا ہے، کرنے والے دونوں ہوتے ہیں، مگر سوسائٹی میں سب سے برا عورت ذات کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ جس کے ساتھ وقت گزارتا ہے اس کے بارے میں گندے الفاظ، ان کا مذاق اڑانا، برا بھلا کہنا، بس اس کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ ان کو گندی عورتیں بولتا ہے۔ خود پاک باز رہتا ہے، جو آرام سے اس کے جال میں پھنس جاتی، جو نہ پھنستی آرام سے، ان کو کہتا ہے مجھے دوسری شادی کرنی ہے، یہ جھانسا دیتا، بیوقوف بناتا، پھر رات گزارتا، اگلے دن ان کی باتیں سب کو بتاتا۔ وہ بھی ایسی پاگل لڑکیاں ہوتی ہیں، اس کی باتوں میں آ کر اپنی عزت بیچ دیتی ہے۔ اگر رضامندی سے کر رہے ہو پھر کیا ضرورت ہے، مجرم تو تم بھی ہو۔ دکان پر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں کام کے سلسلے میں۔ جو لوگ خود گندے ذہن کے ہوتے ہیں، ان کے اندر جنسی خواہشات ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوتی ہیں۔ وہ ہر وقت غلط طریقے سے سوچتے رہتے ہیں، کیسے کسی کی عزت کو لوٹا جائے، کیسے کسی سے پیسے کھائے جائیں، بس ان کا کام یہی ہے۔ اللہ ایسے شر والے لوگوں سے بچائے۔ اب جس دکان پر ایک کام کرتا ہے وہاں ایک دوشیزہ آتی ہے، جھکی نظریں، شریف لڑکی، اسے صرف کام سے غرض ہوتی ہے، مگر وہ اس لڑکے کی فطرت کو جان لیتی ہے، کیسے مزاج کا ہے۔ دل میں سوچتی ہے میں اسے بتاؤں گی، ہر لڑکی نہ ایسی ہوتی ہے، نہ ہی وہ تم جیسے لوگوں کے سامنے اپنی عزت کو بیچنا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے اتنی سہولتیں رکھی ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ شیطان مشکل چیز کو آسان کر کے ہماری آنکھوں سے دکھاتا ہے اور دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے، آسان شے کو بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ معاشرہ تباہ تب ہوتا ہے اب کوئی لڑکا یا
لڑکی دوسری شادی کر لے تو لوگ بہت ہی باتیں کریں گے، ظلم ہوا، ظلم ہوا، ظلم ہوا، مگر جب معاشرے میں زنا، جنسی خواہشات غلط طریقے سے پوری ہوں گی، کوئی بھی نہیں بولے گا۔ معاشرہ تباہ ہی تب ہوتا ہے جب کوئی حق کی بات نہ کرے۔ وہ دوشیزہ آئی، اس کی دکان پر، اسے کام تھا، وہ کام سیکھا، اس نے بھانپ لیا۔ وہ نیک تہجد گزار، راتوں کو سجدے میں رونا، اللہ سے سچی محبت کرنے والی لڑکی ہوتی ہے۔ وہ اس لڑکے کو بتاتی ہے اس کے ہی رنگ میں جا کر۔ اب وہ دل میں سوچتا ہے اور بہت انجوائے کرتا ہے، یہ بالکل ساری ایک جیسی ہیں۔ شادی کا ڈرامہ رچایا، مجھے دوسری شادی کرنی ہے، جبکہ نہ اس کا ارادہ ہوتا ہے نہ نیت۔ نمبر 2، جھوٹا فراڈی لڑکا۔ دوشیزہ نے اسے ہلکا ٹچ کیا تو وہ اچھل گیا اور مزید خوش ہوا۔ اسے کہتا ہے میرے ساتھ وقت گزارو، بس وہ اس کو ٹریپ کرنا چاہتا ہے، کسی طرح کرے۔ اور لڑکی ہلکے لیول کی نہیں ہوتی جتنا اس گندے انسان نے سمجھ لیا، اس کو گالیاں بھی نکالتا ہے گندی گندی۔ دوشیزہ نے بس اب دیکھا کہ اسے شیطانی ٹولز کی پہچان ہوتی ہے کہ شیطان کس طرح وار کرواتا ہے، تو بہت زیادہ دوشیزہ کو واقعی تکلیف ہوتی جب وہ دوسری لڑکیوں کو گندے ناموں سے بلاتا، اور یہ بات اس دوشیزہ کے دل کو تکلیف پہنچاتی۔ انہیں بولتا گندی عورتیں، اسے بالکل اچھا نہ لگتا کسی بھی لڑکی کے بارے میں وہ ایسی کوئی بات سنتی۔ اسے معلوم ہے ہر لڑکی کی عزت ہے، آپ کو شرم کرنی چاہیے، اپنی گھر بیٹھی عورتوں کی عزت کرنا، باہر والیوں کو اچھالنا۔ یہ آوارہ لوگ ہیں جو آپ کی عزت بیچ کر آپ کی بولی لگاتے ہیں، آپ اپنی بولی سستے داموں میں لگا بھی دیتی ہیں۔ عزت سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے، رزق مل جاتا ہے، عزت اور اللہ نہیں ملتا۔ یہ بات وہ دوشیزہ اچھی طرح جانتی ہے۔ اب وہ مختلف طریقے استعمال کرتا، مجھے ملو، پلاننگ کرے، شادی کیسے کرنی ہے، مجھے تم سے سچی محبت ہے۔ اب محبت کا لیول کیا ہے ان کی نظروں میں؟ جسم کو ننگا کرو، یہ محبت ہے؟ استغفار، اللہ ہدایت دے۔ آپ کو بھی ایسا کام کرتے ہیں، ان کو بھی۔ پھر سب سے گناہ اور ظلم، وہ کام کروانا جس کا وہ نہ عادی ہے نہ اسے ضرورت ہے، زبردستی اس سے وہ کام کرانا، پھر اس کو دوسروں کے سامنے بدنام کرنا۔ آسان لفظوں میں محبت یہ ہے، جسم کو ننگا کر دو، عزت لٹا دو، یہ محبت ہے۔ یہ معاشرہ تباہ کر دیا ایسے لوگوں نے۔ محبت کا معیار بہت اونچا ہے، یہ خوبصورت احساس کا نام ہے، اس میں جسم کی ضرورت کم اور آپ کی روح خوشی محسوس کرتی ہے۔ اس میں غیر مردوں کے سامنے جسم کو ننگا نہیں کرنا پڑتا۔ جو آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوگا، مخلص ہوگا، وہ آپ کی عزت کرے گا، آپ کی عزت کو خراب نہیں کرے گا، آپ کی عزت کو اچھالے گا نہیں، آپ کا مذاق نہیں اڑائے گا، آپ کے بارے میں غلط باتیں نہیں پھیلائے گا، لوگوں کے سامنے آپ کو نیگیٹو ثابت نہیں کرے گا، جھوٹ فراڈ دھوکہ نہیں دے گا، بیوقوف نہیں بنائے گا۔ اب اس کی کیا عادت ہوتی ہے؟ جھوٹ فراڈ دھوکہ دینا، بیوقوف بنانا، غلط کام کرنا اور دوسروں کی عزت کو اچھالنا۔ آسان لفظوں میں بولا جائے تو تم لوگ خود خسرے ہو، ناچتے خود ہو اور بدنام دوسروں کو کرتے ہو۔ ان لڑکیوں پر بھی حیرت ہے جو آرام سے ان جیسوں کے جھنسے میں آ کر اپنی عزت کو گنوا دیتی ہیں۔ اب ہوا یوں، وہ بیوقوف بنانے لگا۔ یہ دوشیزہ اس کو سبق سکھانا چاہتی ہے۔ ہر لڑکی غلط نہیں ہوتی، اس کا چہرہ اس کو دکھانا چاہتی ہے۔ وہ اپنے جیسے لونڈوں کے سامنے اس کی عزت کو اچھال رہا ہوتا ہے۔ ساجد جیسے لوگ دوسروں کی عزت کو اچھالنا بہت آسان سمجھتے ہیں، لفظوں کی مار دیتے ہیں۔ جب کوئی کام کرنا ہوگا تو دھوکہ دے کر سائڈ پر ہو جائیں گے۔ یہاں تو لوگوں کو بیوقوف بنا لو، مگر اللہ کے پاس جا کر کیا کرو گے؟ ایسے کرتے ہیں لوگ آج کل۔ بس کیا ہوا اس کے ڈرامے، آؤ ملو مجھے، میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، کبھی کوئی بہانہ بنا دے، ہم شادی کر لیتے ہیں۔ اصل میں شادی کی طرف نہیں آنا ہے، جسم ننگا کرو، میرے ساتھ وقت گزاری کرو اور لیٹ جاؤ۔ لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں، بہت ایزی لیتے ہیں۔ اگر بھئی آپ کو جنسی ہوس ہے، اگر آپ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، آپ نکاح کر لو، پوری کرو۔ گناہ خود کرتے ہو، گناہ گار دوسروں کو ٹھہراتے ہو، جسم بیچتے ہو، دوسروں کا خود پرسہ بن جاتے ہو۔ یہاں تو لوگوں کو بیوقوف بناؤ گے، مگر وہاں کیسے بچو گے جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے؟ پھر اس دوشیزہ نے اس کا چہرہ دکھانے کی کوشش کی، بہت لاج رکھی اس نے ان لڑکیوں کی جن کے بارے میں غلط باتیں کرتا تھا۔ کیلی نہ گئی، اس کا نشانہ نہ بنی۔ اس سے یہ ثابت کیا ہم لڑکیاں اتنی گندی نہیں ہیں جتنا تو مردوں نے ہمیں سمجھ لیا، سب کی عزت رکھی۔ لڑکیاں نہ ایسی ہوتی ہیں، نہ ہی اپنا جسم بیچنا چاہتی ہیں۔
دوشیزہ اس کے ہاتھ نہ آئی، پھر اس کی برائیاں کرنے لگ پڑا۔ حقیقت اوپر والا جانتا ہے، ایسے آوارہ لفنگے کیا جانے۔ مگر اس دوشیزہ نے اسے چہرہ دکھا دیا کہ ہر لڑکی ایسی نہیں ہوتی۔ ہر لڑکی کا مذاق اڑانا، ان کی کردار کشی کرنا، ایک کے سامنے دوسرے کی برائی، جو انسان دوسرے کی برائی آپ کے سامنے کر سکتا ہے نا، وہ وقت پر آپ کی بھی کر سکتا ہے۔ خوش رہیے، نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔